عنوان ہے کربلا شریف میں پانی بند ہونا سراسر جھوٹ ہے. یہ جھوٹ کس نے بولا ہے، کس نے گھڑا ہے، کس ظالم اور خبیث نے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس منحوس کذاب دجال شخص کا نام ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ. اس کی کربلا کے موضوع پر دنیا میں سب سے پہلی لکھے جانے والی کتاب ہے. اس کا نام ہے مقتل الحسین، اور کبھی کہتے ہیں المقتل. یہ رسوائے زمانہ کتاب. جتنا پانی بند کرنے کی روایتیں ملتی ہیں کسی بھی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں، یہ میرے لفظوں پر غور کرنا، وہ سب کی سب اسی منحوس زمانہ کذاب دجال کی سند ہے اور کسی کی نہیں. جو بھی کتاب ہے، طبقات ابن سعد ہے، انساب الاشراف ہے، تاریخ طبری ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہے، اس قصے اور کہانی کی جب آپ اصل ڈھونڈنے چلیں گے تو آپ کو سوائے ابو مخنف کے کسی کے پاس نہیں ملے گی. میں نے بحمد اللہ تعالی آج سارا دن اس منحوس کے اس جھوٹ کی کھوج لگانے میں صرف کر دیا. آخر اس نتیجے تک پہنچا کہ ہر سند اسی منحوس کی طرف راجع ہو رہی ہے. میں اپنی کتاب میں سارا کچھ لکھ چکا ہوں سمجھو، لیکن یہ ریکارڈنگ میں نے ضروری سمجھی تاکہ سب تک یہ پہلے حقیقت پہنچ جائے، یہ سچائی سب تک پہنچ جائے، اور یہ جو پوری دنیا پر اس جھوٹ کی نحوست پھیلی ہوئی ہے، جس نحوست سے سادات، مولوی، عوام دھڑا دھڑ چکلے کی برادری میں شامل ہو رہے ہیں، اس نحوست کو دور کرنے کے لیے یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. ایک انڈیا کا مفتی ہے، اس کا نام ہے مفتی توفیق احمد نعیمی صاحب. حضرت کا رسالہ ہے کربلا میں پانی پر پابندی، سنی دارالاشاعت لاہور سے چھپا ہوا ہے. اس کے رد میں میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ تمام حقائق کھل گئے. حضرت صاحب معلوم ہوئے توفیق احمد نہیں ہیں، حضرت مفتی بے توفیق نعیمی ہیں. ارے بے توفیق نعیمی، تیرا جنازہ نکال رہا ہوں انڈیا سے اور دنیا پوری سے، اگر کسی کو ملا کر بس میری اسی ایک بات کا توڑ پیش کر دو، میں سارا کچھ چھوڑ دوں گا. ارے بے توفیق، اب دیکھ، تو توفیق نام کا ہے، دیکھ حقیقت میں توفیق کس کے ساتھ ہے. تیرا پورے رسالے کا رد لکھنے بیٹھا تو ایک بات سے ہی تمام رسالے کا رد یقینی حتمی ہو گیا، آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اس کو توفیق کہتے ہیں. تو بک بک کر رہا ہے، کیا کیا بک بکیں رکھی ہیں تو نے؟ کیا تماشا لگایا ہوا اپنے رسالے میں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جنہوں نے تصدیق کی ہے تیری اس بکواسات کی؟ صرف ایک بات، تیری ساری کہانی حضرت عباس کو
نہر فرات پر بھیجنے کے دعوے کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور میں نے اس کا ہی جنازہ نکال دیا ہے. تیری تمام دلیل کا لب لباب وہی ہے اور میں نے اس کو ختم کر دیا تو بات ہی ختم ہوگی. اب سنیے، پہلے میں سناتا ہوں علماء جرح و تعدیل کی معتبر ترین کتابوں سے ابو مخنف کذاب کا حال. اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر آخری حوالہ خود شیعوں کا ہوگا ابو مخنف کے متعلق. کیا بات ہے، کیا بات. میرے بھائیوں، یہ ہماری کتاب میں آ رہا ہے انشاءاللہ سارا کچھ، لیکن اس وقت خلاصہ بتاؤ. یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ جرح و تعدیل کے روئے زمین کے مسلم امام. عباس دوری کی روایت جو ان کی تاریخ کی ہے اس کے ساتھ فرمایا ابو مخنف لیسا بشیء، ابو مخنف کچھ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے. ویسے خوش طبی کے لیے کہتا ہوں، حضرت یہ کیسا شے معدوم ہے جس نے پوری دنیا کو آگے لگا رکھا ہے. یہ بھی تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے لیسا بھی شے، اس بھڑوے نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا کام کر دیا، ابھی کچھ نہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے لحاظ سے کچھ نہیں، سچائی کے لحاظ سے کچھ نہیں، روایت کے لحاظ سے کچھ نہیں. اس کی روایت آ جائے تو اٹھاؤ پھینک دو، یہ بندہ ہی نہیں ہے، بات ختم. وہی امام یحییٰ بن معین پھر فرماتے ہیں اپنی تاریخ میں ابو مخنف و ابو مریم و عامر بن شمر لیسوہم بشیء، یہ تین راوی ہے، تینوں کچھ نہیں ہے. قلت لیحییٰ ہم مثل عامر بن شمر، یہ عامر بن شمر کی مثل ہے. قال ہم شر من عامر بن شمر، یہ دو حضرات جو ہے نا یہ عامر بن شمر سے بھی بدتر ہیں. کتاب الضعفاء امام عقیلی کی، اس کے اندر کیا ہے؟ یحییٰ کے حوالے سے، انہیں یحییٰ کے حوالے سے ابو مخنف لیسا بشیء، دوسرے مقام پر لیسا بثقہ، یہ کوئی ثقہ بندہ بند نہیں ہے. پھر اور روایت وہی آ گئی کتاب الضعفاء عقیلی میں. یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہر بندہ جن کو ذکر کر رہا ہوں وہ خود نقد و جرح کا امام ہے. تو اگر وہ پچھلے کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے نا، اس کی تائید کر رہا ہے نا، اس کو نقل فرما رہا ہے، برقرار رکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اجماع اتفاق ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خبیث اس قابل ہی نہیں کہ اس کی روایت لی جائے. میزان الاعتدال میں امام ذہبی لکھ رہے ہیں کیا؟ عامر بن شمر جعفی کوفی شیعی، عباس دوری نے یحییٰ بن معین سے روایت کیا لیسا بشیء. اب ایک اور قول انہوں نے امام کا نقل کیا، امام جوزجانی کا، یہ بھی جرح تعدیل کا امام ہے. انہوں نے فرمایا زائغ کذاب، حق کے راستے سے ٹیڑھا چلنے والا ہے، بد مذہب ہے، بدعتی ہے، صاحب ہوا ہے، کذاب ہے. کون ہے؟ ہاں کذاب. ابن حبان فرماتے ہیں رافضی ہے، یشتم الصحابہ، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. وَيَرْوِي الْمَوْضُوعَاتَ عَنِ الثِّقَاتِ، من گھڑت روایتیں جوڑ جوڑ کر ثقہ حضرات جو ہیں ان کے ساتھ لگا دیتا ہے اور آگے چلا دیتا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں منکر الحدیث، اس کی جو بھی روایت آئے گی
وہ اس شیطان کے سوا کسی کے پاس نہیں ملے گی. یہ مطلب ہے منکر الحدیث. امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لا یکتب حدیث. یہ سب ذہبی کے میزان الاعتدال کے حوالے چل رہے ہیں. امام نسائی، امام دارقطنی وغیرہ فرماتے ہیں متروک الحدیث. اس کی روایت آئے تو چھوڑ دو، ختم بس. سلیمانی فرماتے ہیں کان عمرو یضع علی الروافض. عمرو بن شمر جس کا آیا، جس سے یہ حضرات بدتر ہیں، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ رافضیوں کے لیے روایتیں بناتا تھا، گھڑتا تھا جھوٹ. تو یہ اس سے بھی بدتر ہیں، تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہوں گے. یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ پانی کی بندش کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم رازی کی. قرئ علی العباس بن محمد دوری قال سمعت یحییٰ بن معین، وہی عبارت. الکامل فی الضعفاء ابن عدی کی، یحییٰ بن معین کا وہی قول لیس بشیء والا. اس کے اوپر اللہ اکبر، جو ابن عدی نے کلام کیا، جو یحییٰ بن معین کے فرمان پر جو حاشیہ چڑھایا، وہ سب میں دیکھنے کے قابل ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابن معین، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابن معین يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ. جو ابن معین نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت سچائی نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا اس پر تمام ہمارے امام یحییٰ بن معین کے ساتھ متفق ہیں. یوافقہ علیہ الائمہ، ہمارے تمام امام یحییٰ بن معین کے ساتھ اس بات میں موافقت رکھتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے اتفاق ہو گیا. علماء جرح و تعدیل کا اتفاق ہو گیا کہ یہ بھڑوا کوئی چیز نہیں. اگلے لفظ بھی سنو. حدث باخبار من تقدم من السلف الصالحین ولا يبعد منه ان يتناولهم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، ان لوگوں کے متعلق یہ بھڑوا روایتیں پیش کرتا ہے. فرمایا کوئی بعید نہیں کہ گستاخیاں ملاتا ہو. وہ شیعی، یہ شیعہ ہے، رافضی ہے، محترق جلا بھنا. کون سا؟ ہاں سنتے جاؤ. اس کی روایتیں تمہارا ملا سناتا ہے، تمہارا ڈاکٹر لاہوری سناتا ہے، کون کون سناتا ہے. تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ خدمت رافضیت کی ہو رہی ہے یا سنیت کی ہو رہی ہے. شیعی محترق ابن عدی ہے، جلیا سڑیا شیعہ ہے، صاحب اخبار اہم. شیعوں کی روایتیں، خبریں پیش کرتا ہے آگے. میں نے، ابن عدی فرماتے ہیں، میں نے اس کی یہ ساری حالت اس وجہ سے بیان کی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس درجے کا خبیث بندہ ہے تو میں آگے اپنی کتاب میں اس کی روایت کیوں لکھوں. یہ لفظ ہیں وَإِنَّمَا وَصَفْتُهُ لِأَسْتَغْنِيَ عَنْ ذِكْرِ حَدِيثِهِ، تاکہ نوبت ہی نہ آئے جب پتہ چل جائے گا اتنا بڑوا خبیث بندہ ہے تو اس کی روایت کیوں ذکر کروں. آگے مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے کہ یار اس کی کوئی روایت تو ذکر نہیں کی جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو. وہ مجھے کیا ضرورت ہے، اس کا تو سارا حال ہی یہی ہے کہ سوائے جھوٹ کے بولتا ہی نہیں ہو. اللہ اللہ، مبارک ہو بھائی شبیر حافظ آبادی کو، اور مبارک ہو جناب شفیع کاڑوی کو، اور مبارک ہو تمہارے مقررین کو. سچے امام حسین کے لیے بیٹھتے ہیں اور سارا جھوٹ سناتے ہیں. لاکھ لعنت ہے ایسی بکواس پر. کیا عجیب خدمت ہو رہی ہے اہل بیت. سچوں کے لیے منبر پر بیٹھنا ہے اور سنانا جھوٹ ہے. فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ لَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ مَا أَذْكُرُهُ.
فرماتے ہیں مسند حدیث تو کوئی اس کی مجھے نہیں ملتی جو میں سنا ہوں. وَإِنَّمَا لَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَكْرُوهُ الَّذِي لَا أَسْتَحِبُّ ذِكْرَهُ. ہاں یہ اخباری سا بندہ تھا تو اس کی خبری باتیں جو ہے نا حدیثیں نہیں ہے اس کی, یہ تاریخی خبری باتیں وہ اس کی ایسی ہیں کہ اتنا مکروہ اور گندی ہیں کہ میں ان کو ذکر کرنا پسند نہیں کرتا. ہے اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ لا استحب ذکرہ المکروہ الذی لا استحب ذکرہ. کتاب الموضوعات ابن جوزی کی کیا بات, بولو تو صحیح نا. کربلا کے حق میں سب سے زیادہ زور شور سے بولنے والا شخص, کتاب لکھنے والا یہی ہے, ابن جوزی. وہ بھی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, وفی حدیث ابن عباس, ان کی کتاب ہے کتاب الموضوعات, اس کے اندر لکھتے ہیں وفی حدیث ابن عباس ابو صالح الکلبی و ابو مخنف کلہم کذابون. سارے کے سارے کون ہیں؟ کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹوں کا استاد, خالی جھوٹا نہیں, ذہن میں رکھیں. کذاب مبالغہ کسی کا. الحجہ فی بیان المحجہ, اللہ اکبر, ایک بہت بڑے فقہ, محدث, مسند, حنبلی امام, غوث پاک کے زمانے کے, قوام السنہ جن کا لقب ہے, ابو القاسم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام بخاری کی طرح حدیثیں سند کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں اما ما روا ابو مخنف وغیرہ من الروافض فلا اعتماد بروایت ہیں. فرمایا یہ جو ابو مخنف وغیرہ اس طرح کے رافضی لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں, ان کی روایتوں پر تو ذرہ برابر اعتماد نہیں ہے. میزان الاعتدال آ گئی. لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری تالف, اور مقام پر لکھ رہے ہیں برباد ہلاک ہونے والا شخص ہے. لا یوثق بہ, اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا, ہالک ہے. القاموس المحیط, لغت عربی کی مشہور دنیا کتاب ہے, امام مجد فیروز آبادی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں خینون فے کے مادہ میں وکممبر ابو مخنف لوط بن یحییٰ اخباری شیعی تالف متروک. کیا مبارک لفظ ہے. المغنی فی الضعفاء, المغنی فی الضعفاء امام ذہبی کی. لوط بن یحییٰ ابو حنیفہ ابو مخلف ساقط, ترکہ ابو حاتم وقال الدارقطنی ضعیف. دیوان الضعفاء والمتروکین امام ذہبی کی ہے. لوط بن یحییٰ ابو مخلف متروک, قال الدارقطنی ضعیف. لسان المیزان میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اخباری تالفا لا یوثق به ترکه ابو حاتم وغیره وقال الدارقطنی ضعیف وقال ابن معین لیس بالثقہ وقال مرہ لیس بشیء وقال ابن عدی شیعی محترق صاحب اخبارهم قلت روى عن السقاب بن زہیر وجابر الجوفی ومجالد روى عنه المدائنی وعبد الرحمن بن مغرا ومات قبل سے. چاند حوالے رہ گئے. امام ابو عبید آجری حنبلی, جو امام ابو داود کے شاگرد تھے, جنہوں نے ابو داود حدیث کی کتاب لکھی ہے, فرماتے ہیں میں نے ابو داؤد سے پوچھا ابو مخنف کے متعلق بتائیے. فنفض یدہ, ادھر دیکھو امام ابو داؤد نے کیا کیا نفض یدہ, ہاتھ جھاڑا اور فرمایا احد یسأل عن ھذا, اس بڑوے کے متعلق بھی کوئی بندہ پوچھے گا. ذکرہ العقیلی فی الضعفاء. امام سیوطی آ گئے. کون آ گئے؟ اللعال المصنوعہ میں فرماتے ہیں لوط والکلبی کذابان. وہ خدا خیر کرے ان بزرگوں کی, اور پھر پانی کی بندش کی کہانی بھی اسی بھڑوے سے لے کر ان حضرات نے لکھ لکھ دی.
اس کو کہتے ہیں قاعدہ تو بیان کرنا لیکن قاعدے کی مراعات نہ کرنا، یہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ منطق جو ہے وہ پکا خطا فی الفکر سے بچاتا ہے. پھر سوال ہوتا ہے یار وہ خود تو کافر مشرک تھے منطقی بنانے والے ارسطو وغیرہ صاحب. او یار اصل بات یہ ہے کہ ادھر کہتے ہیں نا تعصم مراعات حظنا، تو وہ مراعات نہیں کریں انہوں نے کی. اگر رعایت کرتے اس کا لحاظ کرتے تو پھر تو وہ ہدایت پر رہتے. تو یہی حال ہے، لکھ دیا اس بھڑوے کے متعلق لیکن رعایت نہ کی، اس کے حال کو نہ دیکھا، پتہ نہیں کس حال میں بیٹھے تھے. تو بہرحال امام سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء میں یہ مبارک قصہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. تنزیہ الشریعہ ایک کتاب ہے امام ابن عراق کی. کن کی؟ عراق. عراق عرق نکالنے والے. لوط بن یحییٰ کذاب تالف. آخری شیعوں کا حوالہ. کتاب کا نام ہے الموضوعات فی الاخبار والآثار. ہاشم معروف حسینی شیعی لکھ رہا ہے وَيَكْفِي هذه الرواية عيبا أنها من مرويات أبي مخنف وقد ضعفه السنة والشيعة ولم يوثق بمروياته. کہتا ہے یہ جو روایت ہے نا اس کے عیب کے لیے، اس کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ابو مخنف کی روایتوں میں سے ہے، اور ابو مخنف کو اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی روایتوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا. یہ شیعہ لکھ رہا ہے کہ اس کتاب میں الموضوعات فی الاخبار والآثار. کوئی کسر رہ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ ایسے بزرگ کو ڈاکٹر لاہوری وغیرہ اور آپ کے جتنے مقررین حضرات ہیں اور ہندوستان کے یہ اپنا امام مانتے ہوں اور پھر میری مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں کہ ہمارے امام کی توہین کر دی. لیکن اس امام بھڑوے کا کیا کریں؟ کسی امام نے اس بھڑوے کو چھوڑا نہیں ہے. ایسی عجیب بات ہے. جس بھڑوے کو کسی امام نے نہیں چھوڑا اس کو اگر کوئی امام مانتا ہے تو لعنت ہے اس کے ماننے پر. اب میں وہ روایات نہیں سناتا، وہ کافی ساری ہیں، لمبی ہیں، لیکن میرا ایک دعویٰ ہے بس جو شروع میں کر دیا. کیا کہ اے ہندوستان والو، یہ سارا ہند ہے، پاکستان سارا یہ ہند ہے، اے اہل ہند، اہل افغان، دلہ یاری، ادھر ادھر کوئی بھی بھڑوا بیٹھا ہے، وہ ایک سند دنیا سے لائے، صرف ایک، جو ابو مخنف کے بغیر ہو اور پانی بند ہونا اس میں موجود ہو. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا. آخر میں چھوڑ دوں. یہ مفتی بے توفیق صاحب، او اندھے مفتی، کس نے تجھے مفتی بنایا؟ کہاں سے تو نے پڑھا؟ تجھے پتا ہے تحقیق کیسی ہوتی ہے؟ ڈنگر. کہ کیا جمع کیا ہوا ہے؟ الاخبار الطوال، بغیت الطلب، فلاں فلاں. تجھے تمیز نہیں ہے؟ حوالے جمع کر رہا ادھر وہ حوالوں سے سندیں نہیں بنتی. سند اور چیز ہے. روایت حوالوں سے مضبوط نہیں ہوتی، روایت سند سے مضبوط ہوتی ہے. وہ ڈنگر، ہمارے ساتھ الجھنے والے ڈنگروں، اور جانتے ہو کچھ؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ 10 کتابیں ہیں، 20 کتابیں ہیں، اس نے اس سے لے لیا، 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 اور پہلے نے کسی سے نہیں لیا.
یا لیا کسی سے تو درمانے کا وہ دجال تھا ابو مخنف، تو کیا کہو گے؟ اب ثابت ہو گئی. اگر تمہارے اندر علم کا کوئی قطرہ جوش مار رہا ہے، ادھر ایک سبز پگڑی والوں کا بیٹھا ہوا ہے مفتی، وہ بھی وہ فلاں پتہ نہیں کیا کہانیاں جوڑتے ہیں. وہ شرم کرو، میں ایمان سے کہتا ہوں. اب سارے مل کر سر جوڑو، سر جوڑ کر میرے اس سوال کا جواب دے دو. ختم بات ہی کہاں. اگر میں بات ساری ختم نہ کروں، میں چشتی نہیں، ساری بات ختم کر دوں گا. ورنہ کیوں؟ جب تم جانتے نہیں ہو کیوں بک بار مارتے ہو؟ اب وہ جب پانی بند ہی نہیں ہوا، کیا بنے گا تمہاری سبیلوں کا، جس میں مولا کا پیشاب ڈالا جاتا ہے، جس میں آب عصا ڈالا جاتا ہے. آب عصا یہ دو معنی ہے. ایک عصا مارا جاتا ہے مومنوں کے اندر، اس عصا سے نکلا پانی وہ سبیلوں میں ڈالا جاتا ہے. اور ایک عصا کا پانی. کتنا بابرکت پانی پی رہے ہو. اگر ایسے سچوں کے ساتھ ایسا کرو گے، جھوٹ کے پیچھے چلو گے، تو یہی پینا نصیب ہوگا. اور کیا ہوگا؟ پیو پیو، سبیل پیو. یہ کوئی امام کی سبیل نہیں ہے. پہلے ثابت تو کرو. کیا لگا وہ امام پر پانی بند ہو گیا، سبیل چلاؤ، سبیل چلاؤ. اندھا ایک لطیفہ جو شروع میں نے بات لکھی ہے، حضرت عباس کے متعلق کہتے ہیں بازو کٹ گئے. یہ اس بھڑوے نے کہانی لکھی ہے ابو مخنف. اگر کسی اور کے پاس ملے میں ناک کٹا دوں گا. عجیب بات یہ ہے کہ اسی بھڑوے نے عجیب باتیں دو لکھی. کتاب وہی ایک کتاب ہے، دجال کی کتاب ایک ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے نہر فرات پہ جاتے ہیں، مشک لے کر آ رہے ہیں، تیر مارا، دوسرے بازو میں لے لی مشک، پھر مارا دانتوں میں لے لی، آخر مارا تو شہید کر دیا. اب اسی بھڑوے کی دوسری روایت وہ بھی اسی کی کتاب میں. 40-50 بندے حضرت عباس کے ساتھ گئے پانی لینے کے لیے. 30 مشکیں بھر کر کامیاب ہو کر امام حسین کے پاس لے. وہ تو اڈا خانہ خراب ہو تیرا، وہ نام مراد مردود شیطان ادھر وہاں شہید کرا رہا ہے، بازو کٹوا رہا ہے، ادھر لے کر آ رہے ہیں. اور اگلی بات سنو، ایک یہ بھی تماشا ہے. ہمارے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے بندوں نے حصہ ڈالا ہے اس میں. ہمارے ایک محدث ہیں ابن حبان، توثیق کے اندر ویسے ہی متساہل شمار ہوتے ہیں، ان کی توثیق کوئی حیثیت نہیں رکھتی علماء کے یہاں. انہوں نے کتاب الثقات لکھی ہے. اس کے اندر حضرت عباس کو سقا، جی حضرت عباس کو کہا جاتا ہے مشکیزے والا. پانی لینے گئے. اب بات سمجھنا، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ابو مخنف کی کہانی سن لی. وہ بھی ابو مخنف کی ہی کہانی ہے، لیکن انہوں نے سند ذکر ہی نہیں کی. ہاں 4 صدی میں بیٹھ کر سند نہیں ذکر کر رہے، لکھ دی. اب کیا عجیب بات. نیا شوشہ چھوڑ دیا حضرت نے. محدث ابن حبان نے نیا شوشہ چھوڑ دیا. کیا؟ امام حسین لڑ رہے تھے، دوران قتال پیاس لگی. حضرت عباس اور ان کے بھائی کو بھیجا، خیمے سے پانی لاؤ برتن میں. کہاں سے پانی لاؤ؟ خیمے سے برتن میں. ادابت کے لفظ ہیں. وہ لائے، پانی پیش فرمایا، پینے لگے تو ظالم نے تیر مارا حلق میں، وہ سارا پانی روڑ گیا، ضائع ہو گیا. اچھا عجیب بات ہے.
ادھر بازو کٹ گئے. دوسری روایت میں 30 مشکیں آ گئیں اور حضرت سنی صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے سچ میں یوں حصہ ڈالا. انہوں نے کہا نہیں جی بات ہی اور تھی, امام حسین تو اس وقت پیاس میں لڑ رہے تھے, لے کر یہ آئے, پیالہ تو پہنچ گیا, لڑائی کے دوران پینے لگے, تیر لگ گیا. اب ظاہر بات ہے امام حسین کے متعلق لکھا ہے وہ شہید ہو گئے, تو پیچھے کون بچ گئے؟ حضرت عباس. تو حضرت عباس کب شہید ہوئے خدا جانے. امام حسین کے شہید ہونے کے بعد حضرت عباس شہید ہو گئے, خدا جانے کب شہید ہوئے. وہ نہر فرات پر شہید ہو رہے تھے تو کربلا کا ہنگامہ لڑائی یہ شروع ہونے سے پہلے, اس سے پہلے. اور اب حضرت ابن حبان نے کیا رنگ دکھا دیا, نہیں یہ رہ گئے تھے بعد میں شہید ہوئے. سبحان اللہ. اس سچ کی کہانی کو سلام ہو, اور جنہوں نے ان کو لکھا ہے خدا جانے خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. جھوٹ بولنا بھی حرام ہے, جھوٹ کو لکھنا بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ. خدا خدا ہے, بندہ نہیں ہے, وہ کسی کا بندہ نہیں ہے. اگر وہ کہہ دے جو جھوٹ کیوں لکھا تھا, اس جھوٹ کی وجہ سے تم نے لاکھوں مسلمانوں کو شکلے کی برادری میں ڈال دیا, عقائد برباد کر دیے, عزتیں برباد کر دی. کیوں؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر امام سیوطی سے خدا پوچھ لے تو انہیں خود لکھا تھا یہ کذاب ہے, اس کی روایت پر اعتماد کر کے تاریخ الخلفاء میں کیوں لکھا؟ اگر امام ذہبی سے پوچھ لے تو انہوں نے تو خود لکھا تھا یہ ایسا خبیث بندہ ہے. کسی سے پوچھ لے, ابن کثیر سے پوچھ لے, کیا جواب دیں گے؟ آج کے بعد حضرت عباس کو علمدار نہیں کہنا, سب جھوٹ کی کہانی ہے. کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا انہوں نے, پانی لینے ہی نہیں گئے, پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور حضرت عباس کو سقا, پانی پلانے والا نہیں کہنا, پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. باقی سب روایتیں اس بھڑوے کی میں نے جمع کر دی ہیں. ہاں جی, پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرا حرف آخر ہے. اگر کوئی دنیا کا 1-2 لاکھ کروڑ سب جمع ہو کر صرف اس سوال کا جواب دے دے, میں سب کچھ ترک کر دوں. یہ لاہوری ڈاکٹر کا ایک ڈنگر اٹھا, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہنے, وہ خدا کا خوف کا وہ, پر خدا کو تم مانتے ہی نہیں ہے. تم لوگ مانتے ہو خدا کو, مانتے تو انگریز کو مانتے, تم خدا کو مانتے تو ان لانتیوں کو مانتے, تم جن کے غلام ٹٹو بن کر بیٹھے ہو بغیرت بھڑوے. خدا کو ماننے والا کسی انگریزی کتے کا نعرہ نہیں مارتا, یہودی کتے کا نعرہ نہیں مارتا. جو یہودیوں کے ٹٹو حکومتیں ان کے نعرے مارتے ہو, لخ لعنت ہے تمہارے اوپر. حسین ہی بنتی ہے. یزید کی بیعت نہ حسین نے کی ہے نہ ہم نے کی ہے. وہ بے غیرت جن کی بیعت تو نے کی ہے. تمام دنیا کے کافروں اور بروں کے برے القاب اکٹھے کیے جائیں تو جن کو امام بنا کر بیٹھا ہوا ہے, جن کی موافقت میں نعرہ بازی کرتا ہے, وہ سارے برے لقب اس بھڑوے کی طرف جانا بھی گوارا نہیں کریں گے. یہ اتنا خنزیر لوگ ہیں, اتنا خنزیر لوگ ہیں, لیکن لعنت ہے آگے. جن جن کی پوچھتا ہوں سنتا ہوں مر گئے ہیں. یہ قوم بھی مر گئی ہے, ورنہ تمہیں ممبر پر بیٹھنے دیتے, تمہارا منہ جوتوں سے پیٹتے. تم تو گستاخ ہو, پاک رسول کے دشمن, مخالف اور مقابل ہو. رسول نے لقب دیا دین کے خادم کو عالم,
تم نے رسول کا لقب قبول نہ کیا، ڈاکٹر خود کو کہتے ہو، جتنے ڈاکٹر خود کو کہتے ہیں یہ رسول کے مقابل، رسول کے دشمن، رسول کے مخالف منافق ہیں۔ لیکن لعنت ہے ان لوگوں پر جو ان لوگوں کو ہاتھ ملاتے ہیں یا منبر پہ بٹھاتے ہیں یا مصلی پہ بٹھاتے ہیں، اور لاکھ لعنت ہے بے غیرت، رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ کتا صرف ایک بات کا جواب دے بس، دلے جو ماں کے ساتھ چوتتا ہے، ماں کو چوتتے ہیں، ان کا لقب تمہیں عزت دیتا ہے، اور رسول کا دیا ہوا لقب تمہیں بے عزتی دیتا ہے۔ لاکھ لعنت ہے تمہاری عزت پر، ڈوب کے مر جاؤ انگریزی کتے جتنی تمہاری قدر نہیں ہے۔ کیا نحوست ہے، اسی یہی نحوست ہے۔ آخر میں کسی بڑوے نے کہا وہ ادھر کڑوا پانی تھا اور ایک میٹھا پانی تھا، میٹھا انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور کڑوا کھلا تھا۔ اس بڑوے سے اتنا پوچھو، وہ اندھے، اس کا تو نام ہی دریائے فرات ہے، فرات دریا، اس کے کنارے پہ یہ کربلا ہے۔ تو یہ تو قانون ہے کہ دریا کے ساتھ ہمیشہ پانی میٹھا ہوتا ہے، اور فرات لفظ کا معنی ہی میٹھا پانی ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہے، ھذا عذب فرات وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ اللہ فرماتا ہے دو سمندر ہیں، یہ بہت میٹھا ہے اور وہ بہت کڑوا ہے، تو میٹھے کو فرات کہہ رہا ہے۔ اس دریا کا نام ہی فرات اسی وجہ سے ہوا کہ اس کا پانی کمال میٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کسی لونڈے پر، لونڈا لفظ بول رہا ہوں مناسبت سے ان کی، کسی لونڈے پر یہ میٹھا کڑوا اثر کر جاتا، لیکن جو آج جنازہ نکال دیا وہ تو نہ میٹھا رہا نہ کڑوا رہا، سرے سے پانی کا مسئلہ ہی نہیں بنا۔ اب مرو مرو، جل جل کر مرو، سڑ سڑ کر مرو، ایک دوسرے کے منہ پر تباچے مارو کہ اس کے ساتھ کیوں پنگا لیا۔ خدا پاک پر فرض ہے، اس نے اپنے فضل سے فرض کیا ہے جھوٹ کو کھولنا۔ اتنا عرصہ چلتا رہا اور پروردگار نے مہربانی فرمائی، آخر جھوٹ کا جنازہ نکال دیا۔ بس اس سے سوچ لو کہ ہمارے مقابلے میں آ کر کسی کو شامت ہو تو اپنی خدمت کروائے۔ ہمارے ساتھ تو اتنا تائید الہی ہے، میں تو حیران ہوں کہ سچ دنیا میں کہیں پڑا ہوا ہے وہ ہمارے انتظار میں ہوتا ہے، اور عجیب بات ہے جھوٹ جہاں بھی پڑا ہے وہ آج کے بزرگوں کی انتظار میں ہوتا ہے۔ پیر صاحب کیا بات ہے، بھول گئے مجھے؟ حضرت صاحب، مقرر صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، چھوڑیں، اپنی عادت مت خراب کریں۔ یہ جھوٹ کہتا ہے انہیں، مت بھول کر کہیں سچ کی طرف چلے جاؤ، نہ توبہ توبہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں محفوظ رکھے۔